السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی سے متعلق 3-4 خبریں ہیں، بہت امپارٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے، اس کے حوالے سے نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کابینہ میں کیا کچھ ہوتا رہا، پرویز خٹک نے کیا کہا، زبیدہ جلال نے کیا کہا اور شہزاد اکبر نے کیا کہا، ان تینوں کے حوالے سے اہم انکشافات آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی جو کچھ کرتی رہی ہے، جس طرح سیاست کو آلودہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، گالم گلوچ اور عدم برداشت کی سیاست کو فروغ دیا ہے عمران خان نے، اب عالمی سطح پر جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی تھی اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اب ان کے ہی گلے پڑ گیا ہے یہی کام۔ امریکہ میں عمران خان کے حق میں مظاہرے تو ہم نے سنے کہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے مظاہرے کیے۔ عمران خان جب گئے تھے امریکہ تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا تھا، اور وہاں پہ داڑھی پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جب نواز شریف جیل میں تھے تو داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں پاکستان جاؤں تو ان سے ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی چھینوں گا، ان سے اخبار اور ٹی وی کی سہولت بھی چھینوں گا، ان کو میں تکالیف دے دے کر ان کو تڑپاؤں گا جیل میں۔ یہ عمران خان نے کہا تھا۔ اب وہی عمران خان آج جیل میں پڑا ہوا ہے خود، اور جس عمران خان کے حق میں یورپی ممالک میں، امریکہ میں، مغرب کی دنیا میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے تھے پاکستانیوں کی جانب سے، پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ جس طرح بیہیو کیا جاتا تھا یو کے میں، ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ریسنٹلی کیا ہوا تھا، تو ہراساں کرنا ہے مخالفین کو، گالم گلوچ کرنی ہے، گھیراؤ تنگ کرنا ہے، حملے کرنے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی نے سیاست جو ہے اس کو فروغ دیا ہے۔ تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ امریکہ میں ٹرکوں پر عمران خان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور ان ٹرکوں پر عمران خان کے وہ بیانات لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے طالبان کے حق میں دیے تھے، انہوں نے القاعدہ یا اسامہ بن لادن کے حق میں دیے تھے۔ اسامہ بن لادن کو شہید بھی قرار دیا تھا عمران خان نے، اور عمران خان ہمیشہ طالبان کے حق میں رہے ہیں، بیانات بھی عمران خان کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو وہی بیانات اسامہ بن لادن اور طالبان کے حق میں عمران خان کے ٹرکوں پر لوگوں نے لگا دیے ہیں، وہ ٹرک امریکہ میں چل رہے ہیں۔ تو ایک خبر یہ۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک نے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے اور جو بیان دیا ہے انویسٹیگیشن ادارے کو، انویسٹیگیشن میں، اور زبیدہ جلال نے، ان دونوں کے بیانات سے عمران خان کی مشکلات بڑھ گئی ہے۔ تفتیش میں پرویز خٹک نے بتایا تھا کہ جی مرزا شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ لوٹی ہوئی 100 ملین پاؤنڈ کی رقم پاکستان واپس آ رہی ہے۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ جی تمام کابینہ ممبران نے تفصیلات طلب کی تھیں، لیکن شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ڈیل خفیہ ہے۔ سب ممبران اس پر خاموش ہو گئے، اور ایجنڈا وزیر اعظم کی سربراہی میں پاس ہو گیا تھا۔ انویسٹیگیشن افسر نے پرویز خٹک کو بتایا کہ جی ختم شہزاد اکبر کے لکھے نوٹ میں لوٹی ہوئی رقم بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا کہا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک این سی اے معاہدے سے لوٹی رقم حکومت پاکستان کو ملے گی۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جی کابینہ کے اصرار کے باوجود خفیہ ڈیل اور معاہدے پر کابینہ میں بحث نہیں کرائی گئی۔
سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کا بیان، مزید انہوں نے یہ بیان میں کہا ہے کہ جی شہزاد اکبر کے بھرپور اصرار پر کابینہ نے خفیہ معاہدے پر کوئی بات اور بحث نہیں ہونے دی۔ تمام پیسے حکومت پاکستان کو واپس آ رہے ہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے کابینہ میٹنگ میں شرکت نہیں کی، یہ ان کیمرہ میٹنگ تھی۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جی عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر خفیہ ڈیل کا معاملہ کابینہ میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایک اور خبر مذاکرات کے حوالے سے کہ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی چینل سے بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لیے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے دروازے نہیں کھولے۔ مذاکرات کے دروازے اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کے لیے ابھی تک بند ہیں۔ پی ٹی آئی کبھی کبھار وقتاً فوقتاً یہ تاثر دیتی رہی ہے، پی ٹی آئی کے رہنما دیتے رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ بظاہر مذاکرات الگ ہو رہے ہیں، خفیہ مذاکرات الگ ہو رہے ہیں۔ ابھی آرمی چیف کے ساتھ ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی پشاور میں بیرسٹر گوہر کی، تو اس کو بھی الگ رنگ دیا گیا تھا۔ اس کو رنگ یہ دیا گیا تھا کہ جی عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے وضاحت جاری کر دی کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہاں، کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ضرور بات ہوئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ، باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ بھی جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا، جھوٹ پکڑا گیا۔ تو یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر رابطہ ہو کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور پھر یہ بھی تاثر دے رہے تھے کہ جی عمران خان کو آفر ہوئی تھی کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ یہ علیمہ خان نے یہ بات کی تھی، اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے خان صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی، جبکہ علی امین گنڈاپور مکر ہی گئے۔ ہاں، علی امین گنڈاپور کے رابطے شابطے تو ہیں، علی امین گنڈاپور آن بورڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ خواجہ آصف نے کلیئر کہا ہے کہ بھائی وہ بطور وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مختلف میٹنگز میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو آفیشل ہے، آفیشل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آفیشلز کی۔ اس کے علاوہ کوئی ڈیل شیل کے حوالے سے کوئی بات چیت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے، اب ڈیل کی جو پچ ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ بھی کمزور پڑ گئی ہے۔ اب ڈیل پی ٹی آئی، سزا تو ہو گئی، اب کیا ڈیل کرے گی پی ٹی آئی؟ تو ہاں، اب پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے ٹرمپ کی طرف۔ ٹرمپ حلف اٹھائے گا صبح، اور پھر 20 تاریخ ہے نا، 20 جنوری، تو اس کے بعد پی ٹی آئی، یہ میں ایک برطانوی اخبار کا بھی پڑھ رہا تھا کہ اس نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو سزا ملنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ یعنی امریکہ اور پاکستان کے درمیان محاذ آرائی بڑھنے کا خدشہ ہے، یہ اخبار نے لکھا ہے۔ لیکن خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں یا حکومت کے جو باقی ذمہ داران ہیں، وہ کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ بھئی امریکہ کا کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ہاں، زلفی بخاری اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ لابنگ کر کے ٹویٹ وغیرہ کچھ کرائے ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ابھی تک۔ آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہونے کے لیے، لیکن فی الحال عمران خان کو سزا ہو چکی ہے۔ اور ہاں کہتے ہیں کہ جی ابھی 1-2 دن میں ہم ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کریں گے، 1-2 دن میں، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے 1-2 دن میں ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کریں گے، اپیل دائر کریں گے
لیکن اس سے پہلے ہائی کورٹ میں 3 جج مزید لگ چکے ہیں، تو جو سہولت کار ججوں کی تعداد ہے وہ ہر آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔